وضو کا بیان، مسنون وضو، سمجھ رہے ہیں نا؟ آج کا جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ مسنون وضو کا طریقہ۔ مسنون کس کو کہتے ہیں جی؟ جی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کرنے کا طریقہ، ٹھیک ہے نا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ ہمیں سیکھنا ہے اور پڑھنا ہے، سمجھ رہے نا جی؟ تو انشاءاللہ آج ہم لوگ ایگزیکٹ ہو بہو نبی کا وضو کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے نا؟ سیکھنا ہے نہیں سیکھنا ہے جی؟ تو پھر آئیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مسنون وضو کا طریقہ کیا ہے، اس کے چند ضروری چیزیں اور چند بنیادی چیزیں ہمیں انشاءاللہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معاملے میں حدیثیں کیا ہیں، مسنون طریقہ کیا ہے، اور آپ نے اپنی امت کو کیا پیغام دیا ہے، سمجھ رہے نا بیٹے؟ تو چلو آج بغیر کسی تاخیر کے میرے طرف، میں تم لوگوں کی طرف اور تم لوگ ہماری طرف، سمجھ میں آیا نا؟ چلو آؤ تو بسم اللہ کرتے ہیں آج۔ نعمان زور سے پڑھو بیٹا۔ وضو کے شروع میں بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا بسم اللہ پڑھ کر وضو کرو۔ کیا معلوم ہوا؟ وضو کا مسنون طریقہ، جب آپ لوگ وضو خانے میں بیٹھتے ہیں تو وضو خانے میں بیٹھ کر سیدھے وضو کرنا شروع کر دیتے ہیں کیا؟ کیا پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ ونلی بسم اللہ، نو رحمن الرحیم، ونلی بسم اللہ۔ حدیث میں وہی ہے، کیونکہ ہم لوگ ہیڈ لائن میں پڑھ چکے ہیں مسنون وضو کا طریقہ۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف بسم اللہ پڑھتے تھے، تو ہمیں بھی کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ پڑھنا ہے۔ تو ہر جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو صحیح نہیں ہوتا، بات سمجھائی نہیں آئی؟ ہر جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جی۔ اگر بسم اللہ بھول گئے اور وضو کے دوران یاد آئی تو فوراً پڑھنی چاہیے، وضو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ بھول معاف ہے۔ ہاں ابھی دیکھو، سب سے پہلی چیز، اب اگر کوئی آدمی آئے ہڑا ہڑی میں وضو خانے میں، بسم اللہ بغیر بسم اللہ نہیں بولے جیسا وضو شروع کر دیا، ٹھیک ہے جی؟ ارے میں تو بسم اللہ نہیں کرا تھا، اب کہ ابھی یاد آ گیا، تو وہاں پر بسم اللہ بول کے وضو کرتا چلا جائے گا، پھر سے وضو کرے گا، کیا کرے گا؟ بسم اللہ بول کے وہ اپنا کام کنٹینیوشن جاری رکھیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی۔ ارے بسم اللہ بھول گیا تھا، اب بسم اللہ کر کے پھر سے وضو کریں گے، ایسا نہیں کرنا، بات سمجھائی نہیں آئی؟
ہاں، تو اگر بسم اللہ بھول گیا تو وضو کے بیچ میں بسم اللہ پڑھ کے وضو کنٹینیوشن رکھنا چاہیے، کنٹینیو رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتی پہننے ہیں جوتی جوتی جھوٹی نہیں، جوتی پہننے، کنگھی کرنے، طہارت کرنے اور غسل تمام کاموں میں دائیں طرف سے شروع کرنا پسند فرماتے۔ ابھی دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتی پہننے، کنگھی کرنے، طہارت کرنے، یہ تمام چیزوں میں کیا کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ دائیں کس کو کہتے ہیں؟ رائٹ۔ آج اکثر لوگ کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ چائے پیتے ہیں تو بائیں ہاتھ سے، پانی پیے تو بائیں ہاتھ سے، لکھے تو بائیں ہاتھ سے، لیے تو بائیں ہاتھ سے، دیے تو بائیں ہاتھ سے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پورا اکثر 70% لوگ، مرد میں، عورت میں، یہاں تک کہ بوڑھوں میں بھی یہ فیشن آ گیا۔ سمجھ میں نہیں آتا، یہ ہاتھ ٹھیک ہے پھر بھی یہ ہاتھ ایسا چائے پیتے ہیں۔ اور تعجب تو یہ ہے، میں نے 5 وقت کی نماز پڑھنے والوں کو بھی دیکھا ہے بایاں ہاتھ سے چائے پیتے ہوئے۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ ہم کون سا طریقہ سیکھ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون طریقہ۔ کیا؟ جوتی پہننے میں، کنگھی کرنے میں اور طہارت کرنے میں، ان تمام کاموں میں کس طرف سے شروع کرتے تھے؟ سیدھے ہاتھ سے کرنا چاہیے، سیدھے ہاتھ یعنی رائٹ ہینڈ، سیدھا ہاتھ، دایاں ہاتھ، رائٹ کو کیا بولتے ہیں؟ دایاں ہاتھ۔ اچھا ادھر دیکھو جی، جیشان، منہاج، دایاں ہاتھ کون سا ہے بیٹا؟ ہاں، دایاں ہاتھ کون سا ہے؟ اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ، دیکھو ٹھیک ہے، نہیں کوئی نہیں بولنا۔ دایاں ہاتھ کون سا ہے بیٹا؟ رائٹ، کوئی نہیں بولنا۔ دایاں ہاتھ کون سا ہے؟ رائٹ۔ رائٹ ہینڈ کو دایاں ہاتھ بولتے ہیں بیٹے، یہ لیفٹ ہو گیا آپ کا۔ تو اچھا، ہم سب کو کھانا پینا، لینا دینا اور یہ ساری چیزیں کون ہاتھ سے کرنا چاہیے؟ سیدھے ہاتھ سے کرنا چاہیے، سمجھ میں آیا نا؟ سیدھے ہاتھ سے کرنا چاہیے، چلو ٹھیک ہے۔ یہ کس کا عمل ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ پہنچوں تک 3 بار دھوئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو وضو کا مسنون طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ پہنچوں تک 3 بار دھوئے۔ سب سے پہلی چیز، اب یہاں سے دیکھو وضو کا مسنون طریقہ شروع ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک، یہ اس کو کدھر دیکھو، اس کو کیا بولتے ہیں؟ پہنچوں تک کتنے بار؟ 3 بار دھوئے۔ چلو ٹھیک ہے، آگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو مکمل کرو اور ہاتھ کو دھوتے وقت ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان ہلال کرو، اور اگر تم روزے دار نہیں تو ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ۔ کرو۔ ابھی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ انگلیوں کے درمیان، ادھر دیکھو یہ ہے نا، یہ دیکھو ایسا ہے نا، انگلیوں کے درمیان
مبالغہ کھلال کرو. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے درمیان کھلال کرنے کا حکم دیا ہے؟ سوال انگلیوں کے درمیان. جلدی سے لکھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے درمیان کھلال کرنے کا حکم دیا ہے؟ جلدی لکھو. جواب، انگلیوں کے درمیان کھلال کرنے کا حکم دیا ہے. لکھے. چلو، روزے کی حالت میں ناک میں پانی چڑھانا چاہیے یا نہیں؟ جی چلیے ٹھیک ہے، آگے چلو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چلو لے کر آدھے سے کلی کی اور آدھے ناک میں ڈالا اور ناک بائیں ہاتھ سے جھڑا. یہ عمل 3 دفعہ کیا. دیکھو ایسا ناک میں، ادھر دیکھو، ایسا منہ میں پانی لے کر کے پھر ناک میں پانی چڑھا کر کے ایسے آپ نے ناک کو جھاڑا. ناک کو جھاڑے جیسے نیٹ نکالتے ہیں نا، 1 2 3. کتنے مرتبہ؟ 3 مرتبہ آپ نے ناک کو جھاڑا. سمجھو نا جی؟ کتنے مرتبہ؟ ہاں 3 مرتبہ ناک کو جھاڑا. جی تو یہ بھی مسنون عمل ہے. کون سا عمل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے مسنون عمل ہے. ٹھیک ہے، تو گویا کہ وضو کرتے وقت کتنے مرتبہ ناک جھاڑنا چاہیے؟ 3 مرتبہ ناک جھاڑنا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی؟ ایک اس کو PDF دے دو. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ جی اب چلو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دھویا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی کا کھلال کرتے تھے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ میں کتنے بار پانی ڈالے؟ 3 بار پانی ڈالے. کتنے بار؟ 3 بار. جی اس کو صحیح بخاری نے روایت کیا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کی بھی کھلال کرتے تھے، جیسے انگلیوں کے بیچ میں کھلال کرتے تھے نا. اب اگر کسی کو داڑھی ہو تو ہاتھ میں پانی رہتا نا، پانی سے ایسا داڑھی کے اندر کھلال کرنا چاہیے. ابھی تو تم لوگوں کی داڑھی نہیں ہے، تم لوگ کہاں کھلال کرتے؟ صرف اچھی طریقے سے دھونا ہے نا. جب داڑھی آئے گی اس وقت کھلال کرنا. اب داڑھی آتی نہیں آتی؟ نہیں آتی؟ داڑھی آتی نہیں آتی؟ وہی بولتا ہوں، بڑے ہونے کے بعد آتی نہیں آتی؟ جی تو بڑے ہونے کے بعد جب داڑھی آ جائے تو کھلال کرو. کھلال سمجھتے نا؟ کھلال کے مطلب کیا ہے؟ یعنی بھیگے ہاتھ سے اندر ایسا ایسا کرنا تاکہ اندر تک پانی چلے جائے. جیسے انگلیوں کے درمیان آپ کھلال کرتے تھے. بات سمجھائی نہیں آئی؟ چلو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دایاں ہاتھ کونی تک 3 بار دھویا، پھر بایاں ہاتھ کونی تک
آپ صلی اللہ علیہ وسلم دایاں ہاتھ کوہنی تک، کوہنی کا لفظ اس سے پہلے آ گیا ہے نا، کوہنی کی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے لے کے یہاں تک کتنے بار دھوئے؟ 3 بار. جیسے دیکھو ادھر، یہاں سے لے کے یہاں تک، یہاں تک کیسے؟ 1 بار دھوئے، ٹھیک ہے، 2 بار دھوئے، 3 بار، ایسا پورے بھگانا، ٹھیک ہے، پورے بھگانا 3 بار. سیدھا ہاتھ پہلے. چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح کیا. دونوں ہاتھ سر کے اگلے حصے سے شروع کر کے گدی تک پیچھے لے گئے، پھر پیچھے سے آگے اسی جگہ لے آئے جہاں سے مسح شروع کیا تھا. ابھی دیکھو مسح کس کو کہتے ہیں؟ مسح. ابھی دیکھو ایسا نہیں، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، ایسا کر کے پھر جو ہے سائڈ سائڈ سے ریٹرن لاتے ہیں. ریٹرن ادھر تو لے کے جاتے وقت لے کے چلے جاتے تاکہ اسٹائل ڈسٹرب نہ ہو، لیکن پیچھے سے آتے وقت ایسا دبا کے نہیں لے کے آتے، ایسا سائڈ سائڈ سے لے کے آتے. سمجھ میں نا؟ کیونکہ سائڈ سائڈ کے بال کٹا دیتے ہیں نا، ڈسٹرب نہیں ہوتا. سائڈ سائڈ کے اسٹائلش بہت ہے نا، ہاں کٹنگ. ابھی دیکھو جیسا عمر کٹنگ کروایا، ابھی تو سب کا ہی اچھا ہے ماشاءاللہ. کسی بھی کٹنگ دکھاؤ ذرا، فواز ٹوپی نکالو. سب سے اچھا تو کٹنگ اس کی ہے، فواز کی، ہے نا؟ جی جی. ابھی دیکھیے کل ملا کر کے سب کی کٹنگ ٹھیک ہے. سائڈ سائڈ سے جو کٹنگ کراتے ہیں نا اور اوپر میں چھوڑ دیتے ہیں وہ بڑا ڈینجرس ہے. تو مسح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، یہاں سے شروع کی سامنے سے اور گدی تک لے کے گئے. گدی سمجھتے نا، پیچھے جو ذرا گڈھا ہے نا، دیکھو پیچھے ڈاؤن ہے نا، وہاں تک لے کے گئے اور پھر ریٹرن لے کے آئے. تو مسح 1 بار کریں گے، 3 بار کریں گے، 2 بار کریں گے؟ 1 بار. مسح 1 ٹائم، 1 بار. مسح کتنے بار؟ 1 بار. 1 بار کریں گے، ٹھیک ہے. ہاں یہ بات تو ہو گئی. تو یہ بھی مسنون ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے میں ہاتھ اور منہ دھونے کے بعد، منہ ہاتھ دھونے کے بعد سر کا مسح کرتے تھے. کس کا مسح کرتے تھے؟ سر کا مسح کرتے تھے. چلیے اس کو بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر روایت کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو مسنون طریقہ یہ بھی ہے کہ مسح کرنا. ہاں چلو آگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں کا مسح کیا. شہادت کی انگلیاں دونوں کانوں کے سوراخوں میں ڈال کر کانوں کی شست پر انگوٹھوں کے ساتھ مسح کیا. دیکھو سر کا مسح کرنے کے ساتھ ساتھ کان کا بھی مسح کرنا چاہیے. کس کا؟ کان کا بھی. اچھا، شہادت کی انگلی کو کان میں ڈالنا ہے. شہادت کی انگلی کون سی ہے جی؟ یہ کس کی انگلی؟ شہادت اس کی انگلی. اس کو کیوں کہتے ہیں؟ جیسے کہتے ہیں نا کلمہ شہادت پڑھتے ہیں نا، اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، ایسا شہادت کی انگلی. تو کان میں ایسا ڈالنا ہے اندر. یہ کان میں ڈال کر کے ایسا، یہ جو کان میں راؤنڈ ہے نا، اندر سے لے کے ایسا اوپر انگوٹھے سے ایسا کر دینا. یہ ہو گیا کان کا مسح. کیا ہو گیا؟ کان کا مسح. تو سر کا مسح کرنے کے ساتھ لے کے گئے، پھر ریٹرن لے کے آئے. اب اسی انگلی کو کان میں ڈالنا ہے اور ایسا ایسا راؤنڈ پھرانا ہے.
یہ ہو گیا، ٹھیک ہے، ادھر دیکھو میرے طرف، یہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا، یہ ہو گیا۔ اب کان کا مسح کرنے کے بعد سر، چہرہ دھو لیے، سر کا مسح کر لیے، کان کا مسح ہو گیا۔ اب یہ حصے میں کیا بھی کام نہیں رہا، ہاتھ بھی ہو گیا، سر کا مسح ہو گیا، کان کا مسح ہو گیا۔ اب لوگ جو ہے گردن کا مسح ایسا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ گردن کا مسح حدیث سے اور قرآن سے ثابت نہیں ہے، سمجھ رہے نا؟ تو کون کون گردن کا مسح کرتے ہیں؟ کوئی نہیں کرتے نا، ماشاءاللہ۔ کیونکہ ہم کون سا طریقہ سیکھ رہے ہیں جی؟ مسنون طریقہ۔ تو مسنون طریقے میں گردن کا مسح، زور سے بولو، گردن کا مسح نہیں ہے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ تو یہ ہو گیا۔ اب چلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دایاں پاؤں ٹخنوں تک 3 بار دھویا اور بایاں پاؤں بھی ٹخنوں تک 3 بار دھویا۔ ہاں دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رائٹ پیر اور لیفٹ پیر دونوں کو کتنے کتنے بار دھوتے تھے؟ 3 بار 3 بار۔ اچھا، اگر کوئی 4 بار دھو لے تو جو آدمی، دیکھو یہاں پر کیا ہے، 1 2 3، 3 مرتبہ سے کام ہو جانا چاہیے، 4 مرتبہ نہیں کرنا چاہیے۔ لاسٹ اینڈ فائنل 3 ٹائم، 4 ٹائم نہیں، بات سمجھ آئی نا؟ لاسٹ اینڈ فائنل، چوتھے مرتبہ نہیں دھونا، کیونکہ مسنون طریقہ وہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ہی مرتبہ بتایا ہے، تو ہم 4 مرتبہ کیسے کریں گے؟ غلط ہو جائے گا نا، غلط ہو جائے گا، نہیں ہوگا؟ بھول میں ہو گیا تو اللہ معاف کرے گا، لیکن جان بوجھ کر کے دھوتا ہے، چلے جاتا ہے، رگڑ رہا ہے، دھو رہا ہے، پورا ٹینک کا پانی ختم کر دے رہا، پہلے صابن سے دھوتا، پھر پانی سے دھوتے چلے جاتا، 1-2 رکعت نماز تک بھی چھوٹ جاتی۔ ایسا نہیں کرنا۔ وضو ہے نا جی، تو وضو اگر ہم صحیح طریقے سے کریں گے تو ہی تو نماز ہوگی، ورنہ ہوگی نہیں ہوگی۔ تو ہم صحیح طریقے سے کیا کرنا؟ وضو کرنا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی دیکھو، اچھا چلو یہ پورے ہو جانے کے بعد اس کے بعد میں بتاتا ہوں میں۔ چلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وضو کرو تو ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا کھلال کرو۔ ہاں ابھی دیکھو، اس سے پہلے حدیث آئی تھی کہ ہاتھ کی انگلیوں میں کھلال کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اب کیا ہے، ہاتھ کی انگلیوں میں بھی اور پیر کی انگلیوں کے بیچ میں، پیر کی انگلیوں کے بیچ میں یہ انگلی سے کرنا بیٹر رہے گا۔ کیسے؟ اب بایاں پیر ہے تو یا دایاں پیر ہے، ایسا ڈال کے ایسا کرنا چاہیے۔ اب وہ یہ ہاتھ ہے نا جی، اب یہ ہے، اب جیسے سپوز یہ پیر ہے، ایسا ڈال کے ایسا کرے، تو بیچ میں جو گیپ ہے نا، پانی نہیں پہنچتا اس میں، تو تھوڑا ایسا رب کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ رب کرنا چاہیے، تو پانی وہاں پر پہنچ جاتا، اس کو کھلال بولتے۔ کیا بولتے ہیں؟ کھلال بولتے ہیں اس کو۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو آپ لوگ جب وضو کرتے تو لیفٹ ہینڈ سے پیر کی انگلیوں کے بیچ میں بھی، درمیان میں بھی کھلال کیا کرو، ہاں، ہاتھ میں جیسے کرے نا تو۔ اور ایک ہے، چلو، جیسا کہ میں نے بتایا نا ابھی، چھوٹی انگلی کون سی ہے؟ ہاتھ میں سب سے چھوٹی انگلی کون سی؟
اس کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ لٹل فنگر. انگلش میں 5 انگلیوں کا نام ہے کہ نہیں؟ جیسے عربی میں کہا جاتا ہے خنصیر، بنصیر، وسطی، ہے نا، اور اسی طریقے سے شہادہ، ابہام، 5، ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے لٹل فنگر سے خلال کرنا چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب چلو پیچھے سے ایک بار پھر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے وقت کیا کہتے تھے؟ اگر کوئی بسم اللہ بھول گیا تو کیا کرنا چاہیے؟ وضو کنٹینیوشن کرنا چاہیے. بسم اللہ کر کے پھر سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں. جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سے کاموں میں سیدھے ہاتھ سے شروع کرتے تھے؟ پھر سے بولو. یہ کون سا طریقہ ہے؟ مسنون طریقہ. ٹھیک ہے. کون پین بجا رہا ہے بیٹے؟ پین نہیں بجانا. سنو، بات کو سنو، سمجھ میں آتا. ٹھیک ہے، بات کو سنو. اچھا جی، جوتی پہننے میں اور طہارت کرنے میں، کنگھی کرنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم لوگ بھی کیا کرنا چاہیے؟ کنگھی کرنے میں، طہارت کرنے میں، جوتی پہننے میں اسی طریقے سے کرنا چاہیے. کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وضو مکمل کرو. ٹھیک ہے، وضو مکمل کرو. مکمل کے مطلب یہ ہے کہ ہڑا ہڑی میں نہیں، کامل، پورا بھگانا ہے، پورا بھگانا ہے. ہاتھ ہے تو کھلال کرنا چاہیے. پاؤں ہے، انگلیوں میں کھلال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چلو لے کر آدھے چلو کو منہ میں پانی ڈالتے اور آدھے چلو کو کیا کرتے؟ ناک میں چڑھاتے. ناک کتنے مرتبہ جھاڑنا چاہیے؟ ٹھیک ہے جی، ناک کو بھی 3 مرتبہ جھاڑنا چاہیے. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح جو کرتے تھے تو کیا سر کا مسح کرنے کے ساتھ ساتھ کان کا مسح کرتے تھے یا کان کے لیے الگ مسح کرتے تھے؟ پھر سے بولو. نہیں، سر کے ساتھ ساتھ کان کا بھی مسح کرتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ سر کے ساتھ ساتھ کان کا بھی مسح کرتے تھے. جی. اچھا، اپنے سر میں گدی کدھر ہے؟ پیچھے. تو مسح میں ہاتھ کہاں تک لے کے جانا چاہیے؟ ٹھیک ہے. یہ تو ہو گیا جی. ٹھیک ہے. اس کے بعد پیر کا بھی. اچھا یہ بتاؤ، روزے کی حالت میں ناک میں پانی چڑھانا چاہیے نہیں چڑھانا؟ آج کی حالت میں چڑھانا چاہیے نہیں چڑھانا چاہیے؟ ہاں، چڑھانا چاہیے. ٹھیک ہے جی. یہ تو ہو گیا مسنون وضو کا طریقہ. سمجھ میں آ گیا؟ مسنون وضو کا طریقہ ہو گیا. اب آئیے دیکھو تنبیہات. تنبیہات کے مطلب کیا؟ وارننگ، الرٹ کرا. کیا ہے؟ وارننگ. وارننگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اس کا وارننگ ہے نا جی. وہی بولتے نا.
کیا؟ ہاں جی، وارننگ مطلب کیا ہے کہ آدمی اگر کچھ رانگ کر رہا ہے تو اس کے لیے الرٹ کر دیتے، سمجھ رہے نا، وہ بات بتائے گی۔ چلو تنبیہات، کلی اور ناک میں پانی کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کے لیے الگ الگ پانی لینے کا ذکر جس حدیث میں ہے اسے امام ابو داؤد 139، امام نووی اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف کہا ہے۔ امام نووی اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ ایک چلو سے آدھا پانی منہ اور آدھا ناک میں ڈالا ہے۔ جی ہاں، ابھی دیکھو یہاں پر اسی کو بولتے ہیں تنبیہات، یعنی الرٹ کیا جا رہا ہے۔ بعض حدیث کے اندر کیا ہے کہ پانی منہ میں لیتے تھے اور پھر ناک میں الگ پانی لیتے تھے، لیکن یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چلو پانی لیتے تو آدھے چلو منہ میں ڈالتے تھے اور آدھے چلو سے ناک میں پانی ڈال کے جھاڑتے تھے، اور جس حدیث میں 3 مرتبہ منہ میں پانی ڈال کر کے پھر ناک میں پانی ڈالنے کا جو ذکر ہے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مسنون طریقہ یہی ہے کہ آپ ایک چلو پانی لے کے تھوڑا منہ میں ڈالتے اور تھوڑا ناک میں ڈالتے، یہی طریقہ صحیح ہے، یہاں پر بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ جی چلو آگے، بات سمجھ میں آئی نہیں آئی آپ لوگوں؟ اب دیکھو، کان کا تعلق سر سے ہے، کس سے؟ سر سے ہے، تو اگر سر کا مسح کرنے کے ساتھ اگر کان کا مسح کر لے کوئی پرابلم نہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی کان کو الگ سے پانی لے کے مسح کرے تو بھی کوئی حرج نہیں بتایا ہے نا، یہ بتایا نا، تو بہتر یہی ہے کہ سر کا مسح کرنے کے ساتھ ساتھ کان کا مسح کر لیں، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ جی بہت سارے ہیں، سر کے لیے الگ پانی، کان کے لیے الگ پانی، پھر ہاتھ دھونے کے لیے الگ پانی، بڑے سارے من مانیاں کر رہے ہیں۔ وضو کرنے میں دنیا بھر کے من مانیاں ہیں، اپنی مرضی سے لوگ کرتے ہیں اور چل رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو ایسا نہیں کرنا، ہمیں مسنون وضو کرنا ہے نا۔ چلو رضی اللہ نہیں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام ابن نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث بالاتفاق ضعیف ہے۔ ہاں تو دیکھو، جو گردن کے مسح کے سلسلے میں نے بتایا تھا نا، تو وہ حدیث بالکل ضعیف ہے، گردن کا مسح بالکل نہیں کرنا چاہیے، گردن کا مسح بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اب رہی بات جہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلی کرنے میں آدھا پانی، ایک چلو پانی کو آدھا منہ میں لیتے تھے اور آدھا
ناک میں ڈالتے تھے، یہ مسنون طریقہ ہے، اور منہ میں پانی الگ ناک میں پانی الگ کے لیے کہا وہ حدیث ضعیف ہے۔ لہٰذا ان تنبیہات سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے وضو میں کچھ پرابلم ہے تو سیدھا کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے، اور مسنون وضو کرنا چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی نا؟ مسنون وضو کرنا چاہیے۔ تو وضو کے سلسلے میں سب معلوم ہو گیا، ناک میں پانی چڑھانا، منہ میں پانی لینا، کلی کرنا، سر کا مسح کرنا، کان کا مسح کرنا، سیدھا ہاتھ دھونا، بایاں ہاتھ دھونا، 3 بار دھونا، اسی طریقے سے سر کا پورا مسح کر لینا، گردن کا مسح نہیں کرنا ہے، اس کے بعد رائٹ پیر دھونا ہے، لیفٹ پیر دھو کر کے اس کے بعد پھر آپ کے وضو فنش ہو جاتے الحمدللہ۔ اور ہاتھوں کی انگلیوں میں ایسا کھلال کرنا ہے اور پیر کی انگلیوں میں بھی کھلال کرنا ہے۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جی۔ اب اس کے بعد وضو کے بعد کی دعائیں زور سے پڑھنا۔ جو شخص پورا وضو کرے اور پھر کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ٹھیک ہے، یہ وضو کے بعد کی دعا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا ہے؟ وضو کے بعد کی دعا ہے۔ جی، میں گواہی، اب یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ابھی جو دعا پڑھے نا، آپ ادھر دیکھو، میرے طرف دیکھو۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ٹھیک ہے جی؟ کس کو یہ دعا یاد ہے؟ ایک بار سبھی زور سے پڑھو۔ پھر سے یہ کون سی دعا ہے؟ وضو کے بعد کی دعا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو سب کو یاد ہے؟ تمہارے یاد ہے بیٹا؟ یہ دعا یاد ہے؟ وضو کے بعد کی دعا یاد ہے؟ تھوڑا ابھی سنے نہیں؟ ادھر دیکھو، وضو کے بعد کی دعا یاد ہے آپ کو؟ وضو کے بعد کی دعا یاد ہے؟ منہ سے بولو۔ تمہارے کو یاد ہے؟ ہاں، نہیں یاد ہے؟ تمہارے یاد ہے؟ کبیر، وضو کے بعد کی دعا ایک بار پڑھو۔ اور تھوڑا کم کرو، آواز بڑھ کو بولو، بڑھ کو بولو، بچے سب سننا ہے۔ نماز نہیں پڑھتے تو پھر یہ دعا یاد رہنا۔ تم پڑھو۔ چپ کے پیشاب کرنے جاتے تو کہاں سے یاد ہوتا؟ ہاں، یاد ہے نا؟ ادھر چلو، نہیں یاد ہے؟ ہاں، دیکھو بیٹے، تم لوگوں کو وضو کی بعد کی دعا یاد نہیں۔ اس دعا کی کتنی بڑی فضیلت ہے معلوم ہے؟ ایک بار پھر سے پڑھو۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ۔ میں جس کو کہوں وہ پڑھے گا۔ عمر تم پڑھو زور سے۔ رائٹ۔ ارشد۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
गुड। कबीर? ऐसा नहीं बेटा, बीच बीच में छोड़ छोड़ के नहीं पढ़ना। ये पेन कौन बजा रहा जी? ए बच्चे इधर आ जाओ, इधर आ बेटे। जुल्करनैन, उठ के पढ़ो बेटा, जोर से पढ़ो, जोर से पढ़ो। बैठ जाओ। फवाज, जोर से पढ़ो। आज के क्लास में अगर यही सीख के गए तो भी काफ़ी है, मालूम है? तुम उठ के बोलो बेटा। अल्हम्दुलिल्लाह। समझ में आ गया ना? तो ये कौन सी दुआ है? आप लोगों के उसमें लिखने में ये भी आ सकता है कि वज़ू के बाद की दुआ लिखो। कुछ लिखने का भी रहता, खाली टिक नहीं, कुछ लिखने का भी रहता। इसलिए अपनी अपनी किताब में उसको राउंड अप कर लो। वज़ू की बात की दुआ अपनी अपनी किताब में राउंड अप कर लो। चलो देखो जल्दी से। अच्छा, एक सवाल लिखो। वो कौन दुआ है जिसके पढ़ने से जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं? वो कौन सी दुआ है जिसके पढ़ने से जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं? जवाब लिखो। वज़ू के बाद की दुआ। वज़ू करके जो बाद में दुआ पढ़ते ना, अभी जो तुम लोग पढ़े, ये पढ़ने से जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अल्लाह अकबर। बहुत सारे लोग वज़ू करने के बाद आसमान की तरफ देखते हुए, नज़र उठाकर देखते हुए दुआ पढ़ते हैं। तो क्या आसमान की तरफ नज़र उठा करके या उंगली उठा करके पढ़ना जायज़ या दुरुस्त है? जी, आसमान की तरफ वज़ू करने के बाद आसमान की तरफ वज़ू करने के बाद नज़र उठा करके देख करके दुआ पढ़ना ये जायज़ नहीं है। ठीक है जी? समझ में आया कि नहीं आया? आसमान की तरफ नज़र उठा करके वज़ू करने के बाद दुआ नहीं पढ़ना है। ये हदीस मजहूल है, ये हदीस नहीं है। बात समझ आ गई? हाँ जी। ये हो गया
جی آگے چلو. وہ ہو گیا، اس میں بتا دیا میں نے کہ جو شخص وضو کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھتے ہیں اور دعا پڑھتے ہیں یا انگلی اٹھاتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ درست نہیں ہے. اس کے بعد ہاں دیکھو، عام طور پر ٹھیک ہے لوگ اس کو بھی پڑھتے ہیں، عام طور پر لوگ اس کو بھی پڑھتے ہیں. لہٰذا جس حدیث کے اندر کچھ کلام ہے، ٹھیک ہے نا، جس حدیث کے اندر کچھ کلام ہے تو اس کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، اور جو صحیح حدیث سے ثابت ہے وہ اس پر عمل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اب تو یہ ہو گیا وضو کا مکمل طریقہ. وضو کے بعد کی دعا. وضو کے بعد کی دعا میں ابھی دیکھو یہاں پر وہ جملہ نہیں لے کے آئے ہیں، صرف یہیں تک بتائے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین کے لفظ آگے لوگوں نے اس کو ذکر کیا ہے دعا کی کتاب میں، لیکن اصل اور صحیح دعا یہیں تک ہے. ٹھیک ہے نا، اسی لیے شاید اس میں وہ لفظ بھی نہیں لے کے آیا ہے. بات سمجھائے کہ تو وضو کی بعد کی دعا آپ لوگ سب یاد کر لو، اپنی کتاب میں اس کو راؤنڈ کر لو. چلو جی، وضو کی خود ساختہ دعائیں. اب دیکھو وضو کے اندر کچھ ایسی دعائیں ہیں جو انسان نے، آدمی نے، لوگوں نے گڑھ لیا ہے. ٹھیک ہے نا، تو گڑھنے سے نہیں چلے گا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ہونا چاہیے. سمجھ میں آ گئی بات؟ چلو آگے جی. وضو کی خود ساختہ دعائیں. خود ساختہ دعائیں کے مطلب کیا؟ لوگوں نے جس کو گڑھ لیا ہے. ٹھیک ہے، کمی بیشی. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتا، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ. ہر عضو کے لیے مخصوص اذکار کے بارے میں کوئی چیز ثابت نہیں. ابھی دیکھو، اب دیکھو ادھر میرے طرف. اب مثال کے طور پر بعض لوگ کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ وضو کرتے وقت
بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا کرتے ہیں؟ بڑی طاقت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. اس کے بعد وضو کرتے رہتے ہیں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، ہاتھ میں پانی ڈال رہا ہے. اس کے بعد پھر ایسا استغفر اللہ، ایسا، ٹھیک ہے، ایسا کرتے رہتے ہیں. یعنی کہ کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں. جیسا کہ مردہ کا ڈولا اٹھاتے ہیں نا، ڈولا، تو مردہ کا ڈولا اٹھاتے وقت دیکھو لوگوں کو کیسے لا الہ الا اللہ، تب تک کوئی بولتا ہے استغفر اللہ. تو کچھ نہ کچھ، بھائی کچھ بولنے کی ضرورت ہی نہیں. اگر آپ کو کچھ بولنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام بسم اللہ سے شروع کرتے تھے. سمجھ میں آ رہا نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کس سے شروع کرتے تھے؟ بسم اللہ سے شروع کرو. خاموش اٹھا لو، ڈولا اٹھاؤ، کاندھے پہ لے کے چلو، استغفر اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، استغفر اللہ، یہ سب بولنے کی ضرورت ہی نہیں. ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو مردے کے لیے دعا کرنا ہے تو آپ اپنے دل ہی دل میں دعا کرو کہ اللہ ان کو معاف کر دو، ان کو فلاں کرو. لیکن ڈولا اٹھاتے وقت اتنے سارا کریا کرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے وضو خانے میں بیٹھ کر کے لوگ آپ دیکھیں گے کیا کیا کی کرتے رہتے ہیں، ہاتھ دھو رہے ہیں، چہرہ دھو رہے ہیں نا جی. اس کے بعد سر کا مسح کرتے ہوئے کیا اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ. ارے باپ رے باپ، یہ کس درجے کے صحابی ہیں. کسی صحابی کو نہیں معلوم تھا، بیچارے اس بندے کو معلوم ہو گیا. کچھ کہنا نہیں ہے. ابھی آپ لوگوں نے پڑھ لیا تھا مسنون وضو صرف بسم اللہ شروع کرے، اس کے بعد ہاتھ دھو لیے، منہ دھو لیے، ناک دھو لیے، چہرہ دھو لیے، ہاتھ دھو لیے، بایاں ہاتھ دھو لیے، سر کا مسح کر لیے، کچھ نہیں کہا. پھر سیدھا پیر دھو لیے، بایاں پیر دھو لیے. اس کے بعد کیا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ماشاء اللہ، سب کو یاد ہو گیا نا؟ یاد کر لو اس کو. اچھا، جو یہ دعا پڑھتا ہے وضو کی بعد کی دعا، تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. کھلوانا ہے نہیں کھلوانا؟ کس کو کھلوانا؟ سب کو کھلوانا. ماشاءاللہ، اللہ آسان فرمائے. ٹھیک ہے، تو پتہ چلا کہ وضو کے بعد کی جو غلط سلط دعائیں ہیں وہ دعا کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاتھ دھوئے تو کچھ نہ کچھ، پیر دھوئے تو کچھ نہ کچھ، سر کا مسح کرے تو کچھ نہ کچھ، یہ سب بولنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ میں آ گئے جی بچے؟ اب چلو آج وضو پورا کر لیتے ہیں. ادھر دیکھو میرے طرف. وضو کے دیگر مسائل، یعنی ابھی جو بیان ہوا نا، اس کے علاوہ ایکسٹرا مسائل کیا ہے جو جاننا چاہیے، یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو لوگ جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے کرتے ہیں، وہ مسائل جلدی سے پڑھو کوئی زور سے. جی، تو کیا ہے معلوم ہے؟ وضو کا اعضاء کے مطلب ہوتے ہیں جیسے پارٹس، وضو کے پارٹس، سمجھ آیا نا جی. تو ایک بار، دو بار، تین بار بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے ایسا ملٹی ثابت ہے. ٹھیک ہے، تو 3 بار کرنا چاہیے، 3 بار سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، وہی بات بتائے اس میں. چلو ٹھیک ہے. ایک اعرابی
ہاں ابھی دیکھو، عرابی کے مطلب ہوتے ہیں ولیج والے، دیہاتی آدمی. ادھر دیکھو ولیج والا آدمی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ولیج والا آدمی آیا، گاؤں والا. کون سا آدمی؟ گاؤں والا آدمی. تو آپ نے اس کو وضو کا طریقہ سکھایا. اور کتنے بار سکھایا؟ بھائی 3 بار ہاتھ دھو، 3 بار منہ دھو لو، چہرہ دھو 3 بار، ہاتھ دھو 3 بار، سر کا مسح کرو 1 بار، پیر دھو لو 3 بار، پھر بایاں پیر 3 بار. اس طرح سکھا دیا. اور آپ نے کیا فرمایا کہ جو 3 بار سے زیادہ کرتا ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مخالفت کرتا ہے، اور جو 3 بار سے زیادہ کرتا ہے تو وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، چلو اس کو ایک سوال لکھ لو. وضو کے بارے میں دیہاتی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ جلدی سے لکھو. وضو کے بارے میں دیہاتی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ دیہاتی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بارے میں کیا کہا تھا؟ دیہاتی لکھو میاں. دیہاتی کے مطلب گاؤں والے، ولیج والے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بارے میں کیا کہا تھا دیہاتی کو؟ ٹھیک ہے. ہاں جواب. ہاں جواب یہ ہے کہ جو زیادتی کرتا ہے اپنی جان پر ظلم کرتا ہے. زیادتی کرنے والا اپنی جان پر ظلم کرتا ہے. زیادتی کرنے والا اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، یعنی کہ بہت زیادہ پانی بہا کر کے اور وضو کرنا یہ اچھا نہیں ہے، بلکہ اپنی جان پر ظلم کرنا ہے اور نبی کی مخالفت کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ نبی کی مخالفت کرنا ہے. تو آپ لوگ الحمدللہ ثم الحمدللہ کتنی پیاری باتیں سیکھ لیے. مسنون وضو کا طریقہ سیکھ لیے، اس کے بعد وضو کے بعد کی دعائیں سیکھ لیے، اس کے بعد جو آدمی اپنے خود ساختہ دعائیں ہیں اس کو بھی جان گئے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. اور جو آدمی وضو کے بعد کی دعا پڑھتا ہے تو اس کے لیے کتنی بڑی فضیلت ہے یہ بھی جان گئے. اسی طریقے سے وضو کے دیگر مسائل بھی آپ لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ جو آدمی وضو میں زیادتی کرتا ہے تو اپنی جان پر وہ کیا کرتا ہے؟ ظلم کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر تھوڑا سا بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تھوڑی دیر کے لیے کلاس لے کے آگے چلیں گے. اب یہاں سے آن کر کے دیکھیے